بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یوٹیوب کی طرف سے ڈالر آ گئے، شکر الحمدللہ۔ منی فرام یوٹیوب، آن لائن گھر بیٹھے انٹرنیٹ پر کام کر کے مجھے یوٹیوب کی طرف سے ڈالر میں پیسہ وصول ہو گیا ہے۔ یوٹیوب کی یہ میری پہلی کمائی ہے۔ میں نے یوٹیوب سے پیسے کیسے کمائے، یوٹیوب سے کمائے ہوئے پیسے کس طرح وصول کیے، یوٹیوب سے کمائے ہوئے پیسے کہاں خرچ کیے، یہ ویڈیو لمبی ہے اور ہر شخص کے لیے نہیں ہے۔ یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو گھر بیٹھے انٹرنیٹ پر آن لائن کام کر کے یوٹیوب سے ڈالر میں پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو گھر بیٹھے انٹرنیٹ پر آن لائن کام کر کے یوٹیوب سے پیسہ کمانے میں کوئی دلچسپی ہے یا کوئی پیسہ کمانے کی چاہت ہے یا کوئی خواہش ہے کہ آپ آن لائن پیسہ کمانا چاہتے ہیں، کوئی پیسہ کمانے کی آپ کو ضرورت ہے، تو پھر شروع سے آخر تک میری ویڈیو مکمل دیکھیں۔ لوگ اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ آپ سے رابطہ کیسے کریں، تو اسکرین پر میرا واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہے۔ مجھے اپنے موبائل فون پر کال نہیں کرنی۔ واٹس ایپ کے ذریعے آپ سوال پوچھنے کے لیے لکھ کر میسج کر دیں یا آڈیو میسج ریکارڈ کر کے بھیج دیں۔ جب مجھے فرصت ملے گی تو میں سوال کا جواب آپ کو دے دوں گا۔ سوال یہ ہے کہ میں نے یوٹیوب سے پیسے کیسے کمائے۔ آج سے تقریباً 1.5 سال پرانی بات ہے کہ ایک آدمی مجھ سے ملاقات کے لیے میرے گھر آیا۔ وہ صاحب ایک نجی کمپنی میں نوکری کرتے تھے اور مسئلہ یہ تھا کہ ان کو دفتر سے تنخواہ ہر مہینے دیر سے ملتی تھی۔ ان کی کمپنی کا مالک کبھی کہتا ہے کہ آدھی تنخواہ آج ملے گی اور باقی تنخواہ مہینے کے آخر میں، یعنی کہ کام کے پیسے تنگ کر کے ملتے تھے، مطلب توڑ کر اور قسطوں میں مہینے کی تنخواہ ملتی تھی۔ وہ آدمی اپنی ملازمت سے تنگ آیا ہوا تھا، بلکہ اپنی زندگی سے بھی تنگ آیا ہوا تھا۔ میں یہاں پر آپ کو کچھ تھوڑا سا اپنا بھی تعارف کروا دوں۔ میں پچھلے 16 سال سے گھر بیٹھے انٹرنیٹ پر آن لائن کام کر کے پیسے کماتا ہوں۔ شاید یہی وجہ تھی جو اس شخص نے میرے سے مشورہ کیا۔ میں نے اس شخص کو یوٹیوب سے پیسے کمانے اور آن لائن فری لانسنگ میں کیریئر بنانے کا مشورہ دیا۔ ایک بات اور بھی بتاتا چلوں، فری لانسنگ کے موضوع پر جلد ہی میں کچھ ویڈیوز یوٹیوب پر اپلوڈ کر دوں گا۔ اس ویڈیو میں صرف یوٹیوب سے پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں اس موضوع پر بات ہوگی۔ ان صاحب نے الٹا میرے سے سوالات کرنا شروع کر دی اور میری تلاشی شروع کر دی کہ آپ نے اب تک خود کتنے ڈالر فری لانسنگ اور یوٹیوب سے کمائے ہیں، آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے یا نہیں ہے، کتنے لوگ آپ کے یوٹیوب چینل پر سبسکرائبر ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں گھر بیٹھے انٹرنیٹ پر آن لائن کام کر کے پیسے کماتا ہوں، میرا کافی تجربہ ہے، لیکن میں یوٹیوب کے ذریعے پیسے نہیں کماتا۔ یوٹیوب کے علاوہ بھی بہت سی آن لائن کام کرنے کے طریقے موجود ہیں جن کے ذریعے آپ گھر بیٹھے پیسے کما سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے 3 لوگوں کو آج سے 3 سال پہلے یوٹیوب پر چینل کھول کے دیا تھا اور ان کی میں نے کافی مدد بھی کی تھی۔ کئی لوگوں نے میرے سے مشورہ کیا کہ ان کے یوٹیوب چینل پر ویڈیوز کے ویوز نہیں آ رہے، سبسکرائبر بہت تھوڑے ہیں، کہ مسئلے بھی میں نے حل کیے ہوئے ہیں۔ اب ضروری تو نہیں ہے کہ یوٹیوب پر میرا ذاتی چینل ہو اور میں یوٹیوب سے پیسے بھی کماتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی روزگار کا مشورہ مانگتا ہے اور میں اس شخص کی تعلیم، عمر اور مزاج کو دیکھ کر اس کو درزی کا کام کرنے کا مشورہ دیتا ہوں۔ اب ضروری تو نہیں ہے کہ میں خود بھی درزی ہوں اور کپڑوں کی سلائی کرتا ہوں۔ اس شخص کو میں نے کہا کہ ہم دونوں آج ہی یوٹیوب پر اپنا چینل کھول کر کام شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس آدمی نے آگے سے انکار کر دیا اور مزید بکواس شروع کر دی کہ لوگوں کو وقت ضائع کرنے کا مشورہ دے رہے ہو، کبھی کسی کو یوٹیوب سے آج تک پیسے کماتے ہوئے نہیں دیکھا، گھر بیٹھے کام کر کے اگر ڈالر کمانا اتنا ہی آسان ہو تو پھر ہر بندہ اپنی بیویاں چھوڑ کر اور نوکریاں چھوڑ کر یوٹیوب سے ڈالر کمانا نہ شروع کر دے۔ ایک زاویے سے دیکھیں تو ان صاحب نے بات ٹھیک کی تھی۔ جب تک آپ خود اپنے آپ کو ثابت نہیں کریں گے تب تک کوئی بھی آپ کی بات کا اعتبار نہیں کرے گا۔ اگر مجھے یوٹیوب سے پیسے کمانے کا طریقہ آتا ہے تو جب تک میں خود نہیں پیسے کما لیتا تب تک لوگ میری بات نہیں مانیں گے۔ اگر میں یوٹیوب سے پیسے کما رہا ہوں اور پھر دوسرے لوگوں کو یوٹیوب سے پیسے کمانے کا مشورہ دوں تو میری بات میں وزن ہوگا۔ یوٹیوب سے گھر بیٹھے آن لائن کام کر کے پیسے کمائے جا سکتے ہیں یا نہیں،
इस बात को साबित करने के लिए YouTube पर मैंने अपना ज़ाती चैनल खोला। मैंने कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की। जब कभी मुझे फुर्सत मिलती तो अपने YouTube चैनल के लिए वीडियो बनाकर अपलोड कर देता। इसमें 3 चीज़ें होती हैं जिनका आपने ख़ास ख्याल रखना पड़ता है अगर आप एक YouTube चैनल चला रहे हैं, रन कर रहे हैं। इस बारे में मैं डिटेल से बाद में भी एक वीडियो बना दूंगा। बहरहाल जो मोटी-मोटी 3 चीज़ें हैं वो नंबर 1 इसमें आपको कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है, उसके बाद एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। नंबर 3 यूट्यूब थंबनेल। यूट्यूब पर वीडियो चैनल तो मैंने खोल लिया था, वो आपको बताया था कि उन साहब ने जो इतनी ज़्यादा जो बकवास करने पे जिसे कहते हैं उतर आए थे, तो यूट्यूब पर मैंने उसी दिन चैनल खोल लिया था। लेकिन यूट्यूब पर मैंने पैसे कैसे कमाए? अच्छा, इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा मैं YouTube का तारुफ करवा दूं। YouTube एक ऑनलाइन वीडियो होस्टिंग की वेबसाइट है। आप इसको ऑनलाइन वीडियो लाइब्रेरी भी कह सकते हैं। YouTube पर आप इंटरनेट के जरिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वीडियोस मुफ्त में देख सकते हैं। YouTube पर मौजूद वीडियोस आप अपने मोबाइल फ़ोन, आईफ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर पर देख सकते हैं। अच्छा, YouTube ये करता है कि उन वीडियोस के ऊपर मुख्तलिफ कंपनी से इश्तिहार लेकर चलाता है उनकी मशहूरी के लिए। अब जिस कंपनी का इश्तिहार होता है वो कंपनी YouTube को उस इश्तिहार चलाने के या एड्स चलाने के पैसे देती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी आप वीडियो प्ले करते हैं तो उसके शुरू में या दरमियान में या आखिर में कोई एडवर्टीजमेंट या कोई एड्स चल जाते हैं। YouTube क्या करता है कि जो भी वीडियोस मौजूद हैं, चाहे वो आपकी बनाई हुई है चाहे वो किसी और की बनाई हुई है, उस वीडियो के ऊपर वो इश्तिहार चला देता है। YouTube आपकी बनाई हुई वीडियोस पर इश्तिहारात चलाने के कितने पैसे खुद रखता है और कितने पैसे YouTube आपको देता है, इस सवाल का जवाब मैं आपको एक मिसाल से देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक महीने में $100 के इश्तिहारात आपके वीडियो YouTube चैनल पर चलते हैं, तो उसमें से YouTube $45 अपने पास रखता है और आपको $55 देता है। यानी इश्तिहारात की कमाई में से YouTube 45% पैसा खुद रखता है और 55% पैसा YouTube चैनल के मालिक को देता है। यानी 45% रेवेन्यू YouTube अपने पास रखता है और 55% शेयर जिस बंदे का YouTube का चैनल होता है उस शख्स को दे दिया जाता है। YouTube चैनल के मालिक को कंटेंट क्रिएटर कहते हैं, जो YouTube कंपनी के साथ एक मुआहदे में शिरकत करता है। जो शख्स भी YouTube पर अपना चैनल बनाता है वो YouTube के साथ YouTube पार्टनर प्रोग्राम का मुआहदा करता है। जब मुआहदा होता है तो फिर मुआहदे की कुछ शराइत भी होती हैं। YouTube पार्टनर प्रोग्राम के एग्रीमेंट में ये लिखा होता है कि कम से कम आपके YouTube चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, ये कम से कम है, और 4000 घंटों का पब्लिक वॉच आवर होना चाहिए। तो आपके YouTube चैनल पर कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए और 4000 घंटे का वॉच टाइम मुकम्मल होना चाहिए। फिर आपका YouTube चैनल पैसे कमाना शुरू कर देता है। इस काम को YouTube चैनल मोनेटाइजेशन कहते हैं। जब तक आपका YouTube चैनल YouTube पार्टनर प्रोग्राम की शराइत पूरी करके मोनेटाइज नहीं होता, तब तक आप YouTube से पैसे नहीं कमा सकते। YouTube से पैसे आपके हाथ में कब और किस तरह आते हैं? YouTube से पैसे वसूल करने के लिए आपको मुफ्त में अलग से ऑनलाइन Google AdSense अकाउंट खोलना पड़ता है। Google AdSense आपसे कुछ तस्दीक भी करवाता है। मिसाल के तौर पे Google AdSense आपसे आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपी मांग लेगा। YouTube हर महीने की 11 तारीख को आपके इश्तिहारात से कमाए हुए डॉलर Google AdSense के अंदर जमा करवा देता है। Google AdSense मैंने अभी आपको बताया कि एक ऑनलाइन अकाउंट होता है। उसके बाद हर महीने की 21 तारीख को Google AdSense आपको जो पैसे YouTube से आते हैं वो बैंक या वेस्टर्न यूनियन के जरिए पैसे आपको भेज देता है। मैंने इस तरह YouTube से डॉलर कमाकर वसूल किए। अच्छा, उस आदमी का भी ये आपको बताता हूँ कि उनका क्या बना। आपको याद होगा एक शख्स को 1.5 साल पहले मशवरा दिया था कि फ्रीलांसिंग और YouTube के जरिए घर बैठे ऑनलाइन इंटरनेट पर पैसे कमाएं। उसके बाद उन साहब ने उल्टा मेरी तलाशी शुरू कर दी थी। कुछ दिन पहले मेरी उन साहब से मुलाकात हुई। जब मैंने YouTube चैनल के बारे में पूछा तो जवाब मिला कि अभी तक YouTube पर चैनल खोलने का मंसूबा बन नहीं सका। कुछ मामलात चल रहे हैं और कुछ हालात चल रहे हैं। अभी सोचा जा रहा है कि एक दिन YouTube पर चैनल खोला जाए या नहीं।
बहरहाल इस सारे चक्कर में मैंने तो उसी दिन YouTube पर अपना चैनल खोल लिया था। घर बैठे ऑनलाइन इंटरनेट पर काम करके YouTube से डॉलर कमाना शुरू कर दिए थे। आपने देखा कि वो साहब मेरे से मशवरा मांगने आए थे और सवाल पर सवाल पूछकर मेरा दिमाग चाट लिया था। 1.5 साल गुजरने के बावजूद अभी तक वो आदमी सोच रहा है कि किसी दिन YouTube का चैनल खोलना भी है कि नहीं। वो दिन कब आएगा और कब YouTube चैनल खोलने का फैसला होगा, आज तक ये फैसला नहीं हो सका। आपने देखा उन साहब का रवैया। 1.5 साल गुजर गए, मेरा टाइम भी जाया किया, अपना टाइम भी जाया किया। सवाल उस वक्त ऐसे मेरे से पूछे जा रहे थे जैसे उसी दिन उन्होंने यूट्यूब पर चैनल खोल लेना है। बहरहाल मैंने यूट्यूब पर चैनल खोल लिया और वो मैंने आपको वजह भी बता दी कि उन्होंने उल्टा मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया था। तो जिस किस्म की ज़बान उन्होंने मेरे खिलाफ इस्तेमाल की थी, तो मेरा तो उनको मिक्स मिठाई का डब्बा भेजने को दिल चाहता है। क्योंकि उसके बाद मैंने अपना ज़ाती यूट्यूब का चैनल खोला, घर बैठे ऑनलाइन इंटरनेट पर काम करके यूट्यूब से डॉलर कमाए। तो उनको तो थैंक यू बोलना चाहिए, बल्कि उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, बल्कि उनको कहना चाहिए कि आइंदा भी आप इसी किस्म की ज़बान मेरे खिलाफ इस्तेमाल करें। आज जनाब हफ्ते का दिन है, सैटरडे, नवंबर 21 है, यानी कि 21 नवंबर है। और इस वक्त रात के 7 बज रहे हैं तकरीबन। एडसेंस में आज हम, और ये लिखा आ रहा है जी लास्ट पेमेंट। इसको मैंने ब्लर कर दी है। बहरहाल कुछ पैसे कमाए हैं। आ जाए जी इधर, राइट क्लिक, व्यू पेमेंट्स। अच्छा, यहाँ पर लिखा आ रहा है योर लास्ट पेमेंट वाज इशूड ऑन नवंबर 21 फॉर इतने इतने यूएस डॉलर। वो जितने भी हैं वो छुपा दिए हैं। व्यू ट्रांजैक्शंस में आ जाए। यहाँ पर लिखा आ रहा है ये डेट है नवंबर 21 की, और आगे ये ऑटोमेटिक पेमेंट है, वेस्टर्न यूनियन है का एक MTCN नंबर है, मनी ट्रांसफर कंट्रोल नंबर है, और उसके बाद स्टेटस है, इशूड है, और आखिर में सीधे हाथ की तरफ एंडिंग बैलेंस में ये पेमेंट लिखी हुई है। अच्छा, अब मुझे एक ईमेल भी आई है, तो ईमेल भी अभी मैं आपको दिखा देता। ये पेमेंट है जी गूगल एडसेंस की तरफ से। भेजने वाले हैं जी गूगल पेमेंट्स, और गूगल एडसेंस टाइटल में लिखा हुआ है चेक योर रीसेंट पेमेंट। ये गूगल एडसेंस की तरफ से पेमेंट आ गई है, और उसमें कुछ लिखा हुआ है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, बड़ा कर लेते हैं। गूगल एडसेंस, check your recent payment. We sent a payment for your AdSense PUB, और आगे इसका जो अकाउंट नंबर है, और अर्निंग्स है जी ये नवंबर 21 2020, यानी कि 21 नवंबर 2020 को ये पेमेंट मुझे भेजी गई है। मजीद इसके आगे भी लिखा है इफ़ यू हैवंट रिसीव्ड योर पेमेंट विद इन 5 बिजनेस डेज फ्रॉम द डेट ऑफ दिस ईमेल प्लीज कॉन्टेक्ट योर बैंक फॉर मोर डिटेल्स। तो इसमें लिखा हुआ है कि आपको जो पेमेंट भेजी गई है वो अगर 5 बिजनेस डेज या वर्किंग डेज कह लें, यानी कि हफ्ता और इतवार की पाकिस्तान में छुट्टी होती है, तो वो गिनती में शामिल नहीं है। अगर आप 5 दिन की गिनती कर रहे हैं तो हफ्ता और इतवार उसमें आप शामिल नहीं करेंगे, उनको आप नहीं गिनेंगे। तो 5 बिजनेस डेज हैं, तो हफ्ता इतवार इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। इस डेट से 21 नवंबर से लेकर अगले 5 कारोबारी दिनों के अंदर अंदर आपको पेमेंट मिल जाएगी। वो अलग बात है कि मुझे पेमेंट आज ही मिल गई है। पेमेंट बहरहाल मैंने वेस्टर्न यूनियन के जरिए मंगवाई है। मुझे वेस्टर्न यूनियन की ब्रांच पर जाकर वहां पे जो मौजूद क्लर्क होगा उससे मैंने राब्ता करना है और पेमेंट वसूल करनी है। अच्छा, पेमेंट वसूल करने के लिए आपके पास MTCN नंबर होना चाहिए, मनी ट्रांसफर कंट्रोल नंबर भी इसको कहते हैं। ये कहाँ से मिलेगा, ये लिखा किधर होता है? पेमेंट्स में आ जाए। ये जो ब्लू कलर की लाइन लिखी आ रही है डिस्क्रिप्शन में, ये देखें google.com/adsense, इधर आपने आना है। ये गूगल एडसेंस के अंदर आपने आकर डिस्क्रिप्शन में ये जो नीले रंग की लाइन लिखी हुई है इसके ऊपर क्लिक कर देना। थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी। ये है जनाब पेमेंट रिसीट, और इसमें पेमेंट डेट लिखी आ गया है, बिलिंग आईडी आ गई है, पेमेंट मेथड है वेस्टर्न यूनियन, और उसके बाद वेस्टर्न यूनियन MTCN नंबर है। ये पेमेंट भेजी किसने है, ये भेजता कौन है पेमेंट है? पेमेंट भेजने वाला यानी कि जो सेंडिंग पार्टी है या जो सेंडर है वो गूगल एशिया पैसिफिक PTE डॉट लिमिटेड, LTD से मुराद होती है लिमिटेड, और इनका नीचे एड्रेस है, और ये किस मुल्क में इनका ये पता है, ये सिंगापुर, वहां से पेमेंट भेजी है। किसको पेमेंट भेजी है जी? ये पेमेंट मुझे भेजी है, ये इधर मेरा नाम लिखा आ गया है। ये मैंने काफ़ी चीज़ें छोटी छोटी ब्लर कर दी हैं
نیچے آ جائیے ڈسکرپشن، ادھر یہ پیمنٹ اماؤنٹ ہے کہ یہ پیسے جو بھیجے ہیں وہ یہ پیسے لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب پیمنٹ حاصل کرنے کے لیے 3 چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ نمبر 1، گوگل ایڈ سینس کی پیسے بھیجنے کی رسید یا پیمنٹ ریسیٹ کہہ لیں۔ نمبر 2، ویسٹرن یونین سے پیسے وصول کرنے کے لیے کوڈ نمبر ہوتا ہے جس کو MTCN یعنی کہ منی ٹرانسفر کنٹرول نمبر کہتے ہیں۔ نمبر 3، اپنا ذاتی اصل شناختی کارڈ اور شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی یعنی کہ جو آپ کا CNIC ہے۔ یہ تمام معلومات آپ نے ویسٹرن یونین کی جو بھی قریبی برانچ ہے اس دفتر میں جا کر آپ نے یہ تمام تفصیلات ان کو بتانی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو آپ کے پیسے مل جائیں گے۔ تو میں پھر ابھی جاتا ہوں، جا کر ویسٹرن یونین کے دفتر سے پیسے لے کر آتا ہوں۔ پیسے وصول کرنے کے لیے میں جانے لگا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں نے ایک سجدہ شکر کرنا ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیجئے کہ جو شخص خوشی کے موقع پر اپنے رب کو یعنی اللہ کو بھول گیا، سجدہ کرنا بھول گیا شکرانے کا، تو پھر اللہ کو بھی آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس وقت سر پر مشکل پڑے گی اس وقت پھر اللہ بھی شاید آپ کو یاد نہ کرے یا یاد نہ رکھے۔ تو سجدہ شکر کر لینا چاہیے، اللہ کے آگے جھکنا چاہیے جس نے اتنا کچھ دیا، اتنی نعمتیں دی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ تو یہ ایک میں نے چھوٹی سی بات آپ کو کہنی تھی۔ آپ کا شکر اللہ بالعالمین۔ السلام علیکم جناب، میں اس وقت ابھی جا رہا ہوں ویسٹرن یونین کی برانچ پر پیمنٹ وصول کرنے کے لیے۔ دیکھ سکتے ہیں اب رات کا ٹائم ہے، لیکن ابھی ہی مجھے فراغت تھوڑی سی ملی، مصروفیت ذرا کم تھی اس وقت، میں نے کہا ابھی چلے جاتے ہیں پیمنٹ وصول کرنے کے لیے۔ ایک اہم بات جان لیجئے، یوٹیوب سے پیسوں کی کمائی امریکی ڈالر کی صورت میں آتی ہے۔ پاکستان میں پیسے بینک اور ویسٹرن یونین سے ملتے وقت تبدیل کر کے پاکستانی روپیہ میں ملتے ہیں۔ یہاں پہ سائن کرنا ہے میں نے، یہ پکڑیے گا ذرا۔ یہ جناب رسید، یہ لکھا ہے جی کیش پیڈ 21 نومبر۔ تو یہ رسید سنبھال کے رکھنی ہے، یہ ٹیکس کے دفتر میں نے جمع کروانی ہے، کیونکہ میں ٹیکس فائلر ہوں FBR کے ساتھ، میں رجسٹرڈ ہوں، میرا NTN بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ شکر الحمدللہ، یوٹیوب سے کمائے گئے پیسے ہاتھ میں آ گئے ہیں۔ یوٹیوب سے جو ڈالر بھیجے گئے تھے وہ مجھے پاکستانی کرنسی میں وصول ہو گئے ہیں۔ اب میرا ارادہ اپنے ماں اور باپ کے لیے بطور تحفہ کپڑوں کی خریداری کا ہے۔ اور جی جناب، اس وقت اب ہم آئے ہیں مارکیٹ میں، گاڑی ادھر ہی پارک، ہاں یہیں پہ یہیں پہ کر دیں پارک۔ اور اس وقت بھی مارکیٹ میں آئے ہیں، تو میں نے چونکہ اپنے ماں باپ کے لیے کپڑے خریدنے ہیں بطور تحفہ، تو ابھی دیکھتے ہیں، بازار ابھی بھی اوپن ہی ہے۔ اس مارکیٹ سے میں نے ایک سوٹ اپنی والدہ کے لیے خرید لیا ہے۔ اب میں چلتا ہوں کیونکہ مجھے اب اپنے والد صاحب کے لیے کپڑے کا سوٹ خریدنا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، میں نے اپنے ماں باپ کے لیے تحفہ کے طور پر کچھ کپڑے خریدنے ہیں، تو اس کے لیے اب پھر شاپنگ ہو رہی ہے مارکیٹ میں۔ یہ کافی سوٹس لگے ہوئے ہیں یہاں پر، بہرحال دیکھتے ہیں، لائننگ میں بھی ہے۔ استاد کی جناب عزت ہوتی ہے، اور سب سے پہلے استاد تو میرے والد صاحب ہیں۔
جنہوں نے مجھے کافی زیادہ جسے کہتے ہیں کہ گائیڈ کیا، زندگی گزارنی کیسے ہے۔ بے شمار جو ویڈیوز میں نے یوٹیوب پر ڈالی ہوئی ہیں اس میں انہوں نے میری کافی ہیلپ بھی کی۔ اس کے علاوہ بھی ایک استاد تھے، تو میں نے سوچا تھا کہ جب یوٹیوب سے پہلی پیمنٹ آئے گی تو ان کو میں کچھ گفٹ وغیرہ کوئی تحفہ وغیرہ دوں گا، لیکن انہوں نے پہلے ہی مجھے کہا کہ جی مجھے تو آپ بادام خرید کے لا کر دیں، تو وہ ان کو لا دیے بادام۔ تو بہرحال ایک اور استاد بھی ہیں، کافی سینئر یوٹیوبر ہیں، ان سے بھی میں نے تھوڑی بہت گائیڈنس لی تھی۔ تو ایک سوٹ میں نے اپنے والد صاحب کے لیے خریدا ہے، اور ایک سوٹ جو ہے وہ میں نے اپنے جو سینئر ایک استاد ہیں یوٹیوبر ان کو بھی میں نے تحفہ دینا ہے۔ بل بن رہا ہے۔ اللہ نے جناب پیسے دیے ہیں، تو اب میرا ارادہ کھانا پکا کر لوگوں میں تقسیم کرنے کا ہے۔ لاہوری چکن پلاؤ پکا کر تیار کیا جائے گا، اس کے بعد میں کھانے کے پیکٹ بنا کر لوگوں میں تقسیم کروں گا۔ لوگوں میں جو یہ میں پیکٹس تقسیم کروں گا کھانے کے، ظاہری بات ہے اس کی تو ویڈیو میں نہیں بناؤں گا۔ یہ جناب سلنڈر اور یہ چولہا، آپ کو اور بھی چیزیں دکھاتے ہیں۔ یہ چاول بھی گوئے ہوئے ہیں، یہ مرغی کو نمک لگا کے رکھا ہوا ہے، 12 کلو مرغی ہے اور 12 کلو چاول ہے۔ یہ جناب ابھی پیاز ڈالا ہے اور آئل کے اندر اس پیاز کو ڈال کے ذرا براؤن کر رہے ہیں۔ اس کی آنچ کتنی رکھی ہوئی ہے؟ ہاں یہ تو ٹھیک ہے۔ سکا کپڑا اوپر پانا، لاہوری چکن بریانی پک کے تیار ہو گئی ہے۔ یہ شاپر بن چکے ہوئے ہیں، یہ بن رہے ہیں، یہ پتیلا ہے۔ آج جناب میں جا رہا ہوں مختلف مزارات پر، مختلف ولی اللہ ہیں جن کو جمع ہے اولیاء اللہ، تو ان کے مزارات پر جا رہا ہوں دعا مانگنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ وہ جو کھانا پکایا تھا وہ بھی تقسیم ابھی کچھ کر دیا، ابھی مزید راستے میں جو بریانی کے جو تھیلے پکائے تھے وہ بھی مزید راستے میں کرنے ہیں ابھی۔ یہ جناب علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنبر رحمۃ اللہ علیہ، یہ ولی اللہ ہے۔ تو یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی اس نام سے بھی یہ مشہور ہے۔ یہاں پہ میں سال ثواب کی نیت سے آیا ہوں۔ یہاں سے کچھ پھول خرید لیتے ہیں۔
اچھا جناب یہ میں پڑھ دیتا ہوں، آپ لوگوں سے پڑھانا جائے. حضرت سخی شاہ حسین المعروف مادو لال حسین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مزار پہ آئے ہیں اصالِ ثواب کے لیے. یہ پھول میرا ارادہ کوئی شو مارنے کا یا دکھاوا کرنے کا نہیں تھا، صرف میں بتانا چاہتا تھا کہ یوٹیوب سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں اگر آپ گھر بیٹھے آن لائن انٹرنیٹ پر کام کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ایک مثال ہے، ایک ایگزامپل ہے، اور اس سے آپ کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی. تو اب جناب یوٹیوب کی پہلی پیمنٹ بھی آ گئی، وہ پیسے کھا بھی لیے، کھلا بھی دیے، کھانا تقسیم بھی کر دیا پکا کے لوگوں میں، تحفے تحائف بھی خرید لیے، مختلف مزارات پر دعا بھی مانگ لی جا کر اصالِ ثواب کی نیت سے. تو اب میرا ارادہ ہے خوشی منانے کا. میں آسمانی لالٹین اڑانے لگا ہوں. جن لوگوں کو آسمانی لالٹین نہیں اڑانی آتی تو اس موضوع پر میری تفصیل کے ساتھ ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے. آسمانی لالٹین کی ویڈیو کا لنک بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا. یہ ہے جی ویڈیو آسمانی لالٹین اڑانے کا طریقہ، کافی تفصیل کے ساتھ میں نے اس میں بتایا. تو بہرحال ابھی چلتے ہیں آسمانی لالٹین اڑاتے ہیں. جناب یوٹیوب سے تو پیمنٹ مل چکی ہوئی ہے، اور اب اس خوشی میں یہ آسمانی لالٹین جلائی جا رہی ہے. میں نے گیس لائٹر استعمال کیا ہے اور تھوڑی سی دیر میں یہ آنکھ جل جائے گی. یہ موم کی ٹکیا سی ہوتی ہے. ابھی میں اس کو الٹا کر دیتا ہوں، اور نیچے میں نے 2 اینٹیں رکھی ہوئی ہیں، اس کے اوپر میں اس کو سیٹ کر دوں گا تاکہ یہیں سے یہ لانچ ہو سکے، اڑ سکے آسانی کے ساتھ. ہاٹ ایئر بیلون بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں گرم ہوا بھرتی ہے، تو گرم ہوا چونکہ ہلکی ہوتی ہے اس وجہ سے پھر یہ آسمانی لالٹین جو کہ کاغذ کی بنی ہوئی ہے یہ اڑنا شروع ہو جاتی ہے. تو باہر اصل میں کافی تیز ہوا چل رہی تھی، تو میں نے گراج میں ہی گھر کے اس کو میں نے سیٹ کیا اور اڑانا شروع کیا. بس یہ تقریباً تیار ہو گیا ہے یہ آسمانی لالٹین اڑنے کے لیے. تو اس کو میں باہر لے جا کے چھوڑ دیتا ہوں، اور یہ گئی جناب اوپر. میں باہر سے ذرا آپ کو ویو دکھاؤں. ہوا چونکہ کافی تیز چل رہی ہے باہر، تو اس وجہ سے یہ جلد ہی آسمانی لالٹین بہت دور نکل گئی ہے. کچھ میں نے ویڈیو بھی فاسٹ فارورڈ کی ہوئی ہے، پہلی ویڈیو آلریڈی لمبی ہوئی ہوئی ہے. تو اچھا یہ گئی جناب آسمانی لالٹین. اب میں ایک اور آسمانی لالٹین جو ہے وہ نکالتا ہوں، اور اس کو بھی میں پہلے کھولتا ہوں. یہ کیونکہ کاغذ کی بنی ہوتی ہے تو ذرا احتیاط سے آرام سے اس کو کھولنا پڑتا ہے. اس کی جو تہیں یا کریزیں لگی ہوتی ہیں ان کو آرام سے ذرا کھولنا پڑتا ہے. تو اس آسمانی لالٹین کو بھی میں کھولنے کے بعد، تیار کرنے کے بعد، اس میں اندر بھی میں لائٹر سے میں آگ لگاؤں گا اس کو، اور اس کو بھی میں الٹا کر کے اینٹوں کے اوپر رکھ دوں گا. تو یہ بھی ابھی بس چند سیکنڈز لگیں گے، اور یہ بھی گرم ہوا سے یہ آسمانی لالٹین بھر جائے گی، اور تھوڑی دیر میں یہ بھی اڑ جائے گی. تو یہ ہلنا شروع ہوگی، اب یہ اڑے گی آسانی سے، اور یہ گئی جناب. یہ بھی امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن دبائیں. شکریہ. میری یوٹیوب ویڈیوز کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب ٹیکنیکل چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مجھے ایک وجہ بتا لیں دیں کہ آپ کو کیوں میرا یوٹیوب ٹیکنیکل چینل سبسکرائب کرنا چاہیے، اور آپ کو فائدہ کیا ہوگا. اگر آپ بجلی، پانی، سوئنگ گیس، موبائل اور کمپیوٹر وغیرہ کو استعمال کرتے ہیں تو اکثر اوقات یہ چیزیں خراب بھی ہو جاتی ہیں. مثلا اگر آپ نے ایئر کنڈیشنر کی صفائی کروانی ہے، یا ایل ای ڈی ٹی وی دیوار پر لگوانا ہے، یا آپ کے گھر میں پانی کا نل کا خراب ہو گیا تو اس کو تبدیل یا مرمت کروانے کے لیے آپ کو باہر سے کاریگر یا مستری کو بلوانا پڑے گا جو پیسے لے گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تھوڑے پیسے لے اور کوئی زیادہ، لیکن مفت کام کسی نے نہیں کرنا. البتہ اگر آپ
علم حاصل کر لیں، خود سیکھیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنے کام کو خود کریں، تو آپ یقین مانیے کہ آپ کو دلی تسلی ہوگی اور آپ مطمئن ہوں گے کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ صحیح کیا ہے۔ کسی بھی کام کو کرنے کے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، کچھ اصول ہیں اور کچھ قوانین ہیں۔ تو میری ویڈیوز کے ذریعے علم حاصل کریں اور سیکھیں اپنے زندگی میں پڑنے والے روزمرہ کے مسائل کا حل، اس طرح آپ کے پیسے بھی بچیں گے۔ تو میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اور میرے YouTube ٹیکنیکل چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔